خدمت میں حاضر، سرکار آپ نے یاد فرمایا امام علیہ السلام نے، اللہ اکبر، یہ خاندان وہ ہے جو نسلوں سے آگاہ ہے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بشیر بن سلیمان تیرا تعلق ہے ابو ایوب انصاری کی نسل سے۔ توجہ حضرت، رسول کے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری کی نسل سے۔ تمہارا خاندان ہمیشہ سے ہمارے اعتماد کا مرکز رہا ہے۔ کبھی وقت ہوا تو کیوں ان پہ اعتماد تھا اس پہ بھی بیان کروں گا، بلکہ تمہارا خاندان ہمیشہ سے ہمارے اعتماد کا مرکز رہا ہے۔ میں آج تم پر پھر ایک اعتماد کرنے جا رہا ہوں اور ایک ایسی ذمہ داری تمہارے ذمہ لگانے جا رہا ہوں کہ قیامت تک تمہاری آنے والی نسل اگر اپنی اس ذمہ داری پہ فخر کرے تو تھوڑا ہے۔ توجہ ظالمت، اس نے کہا حضور حکم فرمائیے، یقیناً آپ اگر ذمہ داری دے رہے ہیں تو عظیم ذمہ داری ہوگی۔ امام نے فرمایا یہاں پہ بیٹھ، وہ بیٹھ گیا۔ امام علیہ السلام نے اپنے غلام کو کہا کاغذ قلم لے کر آ۔ امام کا غلام کاغذ قلم لے کر آیا۔ بشیر بن سلیمان روایت کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا امام نے خوش خط انگریزی زبان میں ایک خط لکھا۔ توجہ 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 اذان محترم، امام علی نقی علیہ السلام نے خوش خط انگریزی زبان میں ایک خط تحریر فرمایا۔ وہ خط تحریر فرمانے کے بعد مجھے ایک درہم و دینار کی تھیلی دی اور امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ خط اور یہ درہم لے کر بغداد چلا جا، تو بدھ کے دن بغداد پہنچے گا، وہاں پہ کمرہ کرائے پہ لینا، رات وہاں پہ قیام کرنا، جمعرات کے دن دجلہ کے کنارے چلے جائیں، وہاں پہ کچھ بردہ فروش کشتیاں لے کر آئیں گے، وہ کنیز اور غلام فروخت کرتے رہیں گے۔ آخر میں ایک کشتی رہ جائے گی، اس ایک کشتی میں صرف ایک مستور رہ جائے گی جو کسی کے ساتھ جانے پہ تیار نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، توجہ توجہ اذان محترم، وہ ایک مستور ہوگی جو کسی کے ساتھ جانے پہ تیار نہیں ہوگی۔ تم نے کرنا یہ ہے کہ جب سارے چلے جائیں تو تم وہاں پہ جانا اور جا کر اس شخص کو کہنا کہ میں اس بی بی کو لینے آیا ہوں۔ وہ بی بی جانے کے لیے تیار نہیں ہوگی، تم نے صرف اتنا کرنا ہے میرا خط اس بی بی کو دینا۔ آئے ہائے، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو جاتا فرما، میرا خط اس بی بی کو دینا ہے، اور پھر جب خط پہنچے گا تو وہ بی بی تمہارے ساتھ آنے کو تیار ہو جائے گی، بس یہاں سے سفر میرے ساتھ رکھیے گا۔ بشیر بن سلیمان کہتا ہے میں امام کے حکم پہ سامرا سے روانہ ہوا، میں بغداد آ گیا۔ بدھ کے دن جیسے امام نے فرمایا تھا ویسے بغداد پہنچا، رات وہاں پہ گزاری، جمعرات کے دن دریائے دجلہ پہ پہنچا، وہاں پہ بردہ فروش خرید و فروخت کرتے رہے، وہی جو امام نے فرمایا وہ سب کچھ ہوتا رہا۔ شام کو ایک کشتی رہ گئی، اس ایک کشتی پر ایک عزت مآب بی بی رہ گئی۔ اللہ اکبر، اور وہ بی بی کچھ پردوں میں رکھی گئی تھی، وہ بی بی پردے سے باہر نہیں آتی تھی۔ بڑے بڑے لوگ آئے، انہوں نے بڑی بڑی قیمتیں پیش کی، لیکن وہ بی بی کسی کے ساتھ جانے کو تیار نہ ہو سکی۔ جب کوئی نہیں رہ گیا تو میں آخر میں اس بردہ فروش کے پاس گیا اور اس سے میں نے جا کے کہا کہ میں اس بی بی کو لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا تمہارے ساتھ یہ بی بی کہاں جائے گی؟ صبح سے لے کر شام ہو گئی، لوگوں نے اتنی بڑی بڑی قیمتیں پیش کی ہیں لیکن یہ کسی کو جانے کے تیار ہے ہی نہیں کسی کے ساتھ۔ میں نے کہا کہ یہ میرا خط لے جا، بس اس بی بی کو پیش کر، اگر وہ جانے کو تیار ہو گئی تو میں اسے لے جاؤں گا۔ کہتے ہیں وہ خط جب میں نے دیا، وہ خط جیسے ہی اس بی بی کے پاس پہنچا، بی بی کے خط کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اس خط کو سینے سے لگایا، اس خط کو چوما، اس خط کو آنکھوں سے لگایا، اور اب بردہ فروش سے مخاطب ہو کے کہا بردہ فروش اگر مجھے اس کے ساتھ نہ بھیجا تو پھر میرا زندہ رہنے کا امکان ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، توجہ اذان محترم، مجھے یہاں پہ بھیج دے۔ کہتے ہیں بہرحال میں نے قیمت دے دی، وہ بی بی میرے ساتھ آ گئی، جو گھر میں نے کرائے پہ لے رکھا تھا، رات کو اس گھر کے اندر بی بی کو رکھا، میں خود اس گھر کے باہر حفاظت کے لیے بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں رات کو بیٹھے ہوئے اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ بی بی نہ کبھی سامرا گئی، ہائے ہائے، نہ سامرا والا کبھی یہاں آیا، یہ اللہ جانے سامرا والے کو جانتی کیسے ہے۔ توجہ اذان محترم، یہ ہماری زبان سے بھی واقف نہیں کہ امام نے اسے وہ خط لکھ کے بھیجا جو اس کی زبان کا خط ہے، پتہ نہیں یہ کیسے انہیں جانتی ہے، وہ کیسے اسے جانتے ہیں۔ کہتا ہے یہ میں دل میں باہر دل میں سوچ رہا تھا اور اندر سے اس بی بی کی آواز آئی کم معرفت ہونے کا ثبوت نہ دے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر۔